باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم پڑھیں گے جی حدیث نمبر 23 انشاءاللہ عز و جل، اور ٹاپک ہے ہمارا سحری میں برکت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا، تم سحری کیا کرو، فإن، بس بے شک، فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اس کو سحر نہیں پڑھنا، سحر جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سا سین کے اوپر فتح ہے، ہا کے اوپر بھی فتح ہے، ٹھیک ہے، تسحروا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کہ تم سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اب برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا لفظ سن کے ہمارے مائنڈ میں دو چار چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز میں اضافہ جو ہوتا ہے اسے ہم برکت کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس میں خیر کا دائمی ہونا، وہ بھی برکت ہے۔ پھر سحری میں دیکھیں کئی لحاظ سے برکتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت کی پیروی ہے، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب کی مخالفت ہے، کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں کیا ہوتا ہے؟ سحری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سحری کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، انسان کی سستی اوبیسلی چلی جاتی ہے، چستی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر سحری کھا کر ان برے اخلاق کو دور کیا جاتا ہے جن کو بھوک بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے چڑچڑاپن، جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ کو غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اس لیے جو شخص سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھ کے موڈ آف نہیں ہوتا ہے موسٹلی، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ اب وہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا اور اس نے اس کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، تو پھر تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑے گا شیطان اس کو غصہ دلانے میں، اس سے برے کام کروانے میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سحری کر کے روزہ رکھیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل کیا ہوتا ہے، ہم ایسی چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں روزہ جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں اس کو کمپلیٹلی، تو روزہ ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کا پابند بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک وقت تک کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری کرتا ہے، چاہے اس کا دل نہ بھی چاہ رہا۔ تو کس کے لیے سحری کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے اور ہم اپنے رب کے لیے سحری کر رہے ہیں۔ بعض اوقات سحری کھانے میں لوگ ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت سحری کے وقت سے بہت پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ابو دردہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ تو یہ 3 چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، اس لیے ہمیں سحری تاخیر سے کرنی چاہیے۔ بہت لوگ دوبارہ نہیں اٹھنا چاہتے ہیں تو سحری جلدی جلدی کر کے جیسے 12-1 بجے کی اور بس پھر سو گئے، چاہے آپ کی جو روزہ، آپ کے جو فجر کی اذان ہے وہ 5 بجے ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ سحری کر کے بس ایک ہی دفعہ سو جائیں، تو آپ وہ قیام اللیل بھی نہیں کر پائیں گے پراپرلی۔ آپ وہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ہم اس وقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی اکثر نماز فجر بھی رہ جاتی ہے، تہجد نماز فجر رہ جاتی ہے، حالانکہ نماز فجر چھوڑ کے تو ہم کون سا ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کرنا نا کہ ہم نے ایک فرض عبادت لی ہے تو دوسری فرض عبادت کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں اگر باب الریان سے داخل ہونے کی خواہش ہے تو ہمیں باب الصلاح سے بھی داخل ہونے کی خواہش اور کوشش، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سحری میں تاخیر کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سحری کا اہتمام ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں کیا کہا گیا یہاں پہ؟ برکت ہے۔ حضرت ارباب بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ایک دوسرے کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ان کو سحری کے لیے بلایا۔ سحری جو ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے، اس لیے ہمیں خوشی سے اس کو لینا چاہیے۔
عبداللہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو. تو آپ ذرا سوچیں کہ جو بھی انسان سحری نہیں کرتا ہے، سحری کیے بغیر جان بوجھ کر سحری چھوڑ دیتا ہے، سحری کیے بغیر وہ روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ اس برکت سے محروم ہو جائے گا. وہ اس اللہ کی عطا کو چھوڑ رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک عطا ہے، یہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ بہت ہیوی سحری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہیوی کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ کو اور زیادہ سست کر دے گی. آپ اتنی سحری کریں جو آپ کو ایکٹیو رکھے سارا دن. کم کھائیں لیکن سحری کو کسی قیمت پہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ مبارک کھانا ہے. تو دیکھیں بار بار اس کھانے کو مبارک کہا جا رہا ہے، ڈفرینٹ سچویشنز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے. سحری ہمیں ضرور کرنی چاہیے، جیسے میں نے بتایا، چاہے آپ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو. سبحان اللہ، یعنی اس کو سحری کی نیت سے پئیں کہ یہ میری سحری ہے. کبھی کبھی آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی ہے، آپ یا پھر آپ نے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی بہت کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا کیجئے، تھوڑا سا کھائیے، پانی پیجئے اور اس نیت سے پیجئے کہ یہ میں سحری کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سارے اجر کو سمیٹ لیں گی، جو اس ساری برکت کو سمیٹ لیں گی جس کا وعدہ ہم سے یہاں کیا جا رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی ان پر دروج بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے ہمیں اور کون سی چیز چاہیے؟ اس لیے سحری ہر حال میں کرنی ہے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ بہترین سحری کون سی ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں حدیث سے؟ کسی کو یاد ہے حدیث کہ بہترین سحری کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا سحر کھجور سے کھجور، بالکل بالکل، نعم سحور المؤمن التمر. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. سبحان اللہ. تو سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر آپ تر و تازہ رہیں، صحیح طور پہ فرائض انجام دے سکیں اور دیگر عبادات بھی آپ کر سکیں. کیونکہ آج کل ہمارے کھانے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے کھانے بہت ہیوی ہوتے ہیں. صبح صبح پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا اور لوازمات بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم کیوں ہیوی بریک فاسٹ کرتے ہیں یا ہیوی سحری کرتے ہیں؟ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری ہیوی کریں گے تو ہمیں رات تک روزہ نہیں لگے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، سب کچھ ڈائجسٹ کر لیتا ہے آپ کا اسٹمک. تو کیا ہوتا ہے، ہمیں پھر کیا کھانا چاہیے؟ ہیلدی کھانا چاہیے جو ہمیں سارا دن انرجی دے، نہ کہ ہم اتنا اوور کھا لیں اور ایسا کھا لیں جو ہمیں انرجی کی بجائے ہمیں سستی دے دے، ہمیں لیتھارجک کر دے. ٹھیک ہے، ہم سست ہوں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہم سے فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے افطاری میں ہم ایک دم سے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہمارے لیے عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے معدے پہ بھی تھوڑا رحم کرنا چاہیے، ہم اسے اتنا ہی دیں جتنا وہ آرام سے ڈائجسٹ کر سکتا ہے. اور موسٹلی لوگ جیسے دیکھا گیا ہے سحری کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو بھی جاتے ہیں، یعنی سحری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر 2-3 گھنٹے سو جاتے ہیں. تو آپ اپنے اسٹمک کو اتنا ہیوی کر کے بعد میں سو رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے. تو رمضان میں اکثر لوگ اسی لیے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں
یہ تو ہمیں بیماری سے بچانے کے لیے آیا، لیکن ہم اتنا اوور کھاتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں سب سے کم کھانا چاہیے، لیکن اس مہینے میں ہم سب سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر فیملی سے پوچھا جائے ان کا بجٹ اس مہینے میں بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر منتھس، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اوور کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اوور کھانے کا مہینہ تھوڑی ہے، یہ تو قابو کرنے کا مہینہ ہے، یہ تو نفس کو قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہر طریقے سے ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، کہ ہم ہر اس عمل سے بچیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ہم اپنے نفس پر قابو پائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کا ایک اور فائدہ دیکھیں تو سحری جو ہے نا وہ صدقے کا بھی سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے ان لوگوں پہ صدقہ کیا جاتا ہے جو اس وقت سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سحری کے وقت آپ کے پاس لوگ جمع ہیں، یا آپ کہیں اوروں کے لیے سحری بھجواتے ہیں ڈیلی بیس پہ، کچھ لوگ جیسے مساجد میں بھجوا دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آس پاس رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ آپ کو تو صدقے کا اجر ملا نا، سبحان اللہ۔ تو سحری کے وقت دوسروں کو بھی سحری کروانے میں آپ صدقے کا اجر کما رہے ہیں، اور جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہے، یعنی جس کی کمائی سے سحری کروائی جا رہی ہے، جس نے بنا کے کروائی ہے، سب کو اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اسی طرح سے سحری کے وقت اٹھنے سے انسان کو ذکر کی توفیق ملتی ہے، دعا کا موقع ملتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سوتے ہوئے نیت کر لے، نیت کرنا یعنی بھول جائے اس کی روزے کی، تو سحری کے وقت اٹھتا ہے، دوبارہ اپنی نیت کو تازہ کرتا ہے، تو یہ جو سحری ہے اس میں واقعی برکت ہے، اگر ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ برکت آخرت کے امور کی طرف لوٹتی ہو، یعنی وہ صرف دنیا تک اس کو محدود نہیں رکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے آخرت کے امور کی طرف بھی لوٹتی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جاتا ہے، اور جب کوئی سنت کو قائم کرتا ہے obviously تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو اجر میں اضافے کا وہ باعث بنتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ برکت دنیاوی کاموں کی طرف لوٹتی ہو، جیسے روزہ رکھنے سے جسم کا قوی ہونا، اور روزے دار کے لیے امور کا آسان ہونا۔ اب تو بہت سارے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، اس طرح کی انٹرمیڈیٹ ڈائٹ کرتے ہیں، جس میں آپ پورا دن آپ آلموسٹ 8 گھنٹے کچھ لوگ بھوکے رہتے ہیں، کچھ لوگ 12 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، ان کی ایک ونڈو ہوتی ہے، کچھ لوگ 18 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، تاکہ ان کی جو باڈی ہے وہ ان کا فنکشن صحیح ہو سکے۔ تو ہمارے لیے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر سال کے بعد ایک مہینہ ایسا دیا ہے کہ جس میں ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ ہماری باڈی ایکٹیویٹ ہو جائے، لیکن ہم اس کو بیچاری کو کھلا کھلا کے اوور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بجائے مزید ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سحری کرنی چاہیے، لیکن ہیلدی سحری ہونی چاہیے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت 3 چیزوں میں ہے، جماعت میں یعنی ٹیم ورک میں، اگر آپ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ پھر دوسری ہے سرید۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں روٹی کو توڑ کے ملایا گیا ہوتا ہے، اسے سرید کہتے ہیں۔ تو سرید میں ہے، اور جماعت میں ہے، اور تیسرا سحری کھانے میں۔ تو یہ 3 چیزوں میں برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں یہ لازم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کو یہ ایک خاص امتیاز ملا ہے، کس چیز کا؟ سحری کرنے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، تو ہمارے اور ان کے درمیان یہی فرق ہے، ہمیں اس فرق کو قائم و دائم رکھنا چاہیے، ہمارے لیے اس میں برکت ہے اور وہ لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں۔ تو سحری کا اہتمام کریں، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہو، اور بہترین سحری کھجور ہے۔ اب کرنے کے کام کیا ہے ہم سب کے لیے؟ جی سحری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے مائنڈ میں ایک ورڈ لائیے کہ یہ شہر الطعام نہیں ہے، یہ شہر الصیام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت زیادہ کولیسٹرول ہائی کرنے والی جو آپ کھاتے ہیں کھانے، وہ نہیں کھانے ہیں، پیٹ بھر کر بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ جسم میں ہمارے سستی پیدا نہ ہو۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ جب بھی آپ سحری کریں یا افطاری کریں، کسی اور کو بھی سحری اور افطاری کروائیں تاکہ آپ کو صدقے کا اجر ملے۔ اور لاسٹ تھنگ یہ کہ بچا ہوا جو بھی کھانا ہوتا ہے نا، وہ اکثر لوگ سحری میں ضائع کر دیتے ہیں۔
تو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دینا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہمیں اس کا اجر مل سکے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اتنی ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، امید ہے کہ اس سال جب ہم رمضان میں روزے رکھیں گے ہم ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سحری کو اس نیت کے ساتھ ہی کریں گے، کیونکہ سحری تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بارے میں۔ تو جب ہمیں ان کے ریوارڈس پتہ چل جاتے ہیں تو پھر ہماری جو نیت ہوتی ہے، انٹینشن جو ہوتی ہے وہ مزید پیور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہیں پہ رکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔